تو آج ہم پاکستان کی ایک ایسی وادی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس کا نام ہی خوبصورتی کا مترادف ہے، سوات۔ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے نا؟ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو یا تو وہاں جانے کا سوچ رہے ہیں یا بس اس وادی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ صحیح، تو پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ ہے کہاں اور پہنچنا کتنا آسان ہے؟ جی، یہ اسلام آباد سے کوئی 247 کلومیٹر دور ہے۔ اور جو نئی سوات ایکسپریس وے بنی ہے نا، اس سے تو سفر بہت آسان ہو گیا ہے۔ اچھا، کتنا وقت لگتا ہے؟ اب بس کوئی 5 سے 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ راستہ خود اتنا خوبصورت ہے، دریا ساتھ چلتا ہے، پہاڑ ہیں، ہرے بھرے نظارے ہیں۔ یعنی منزل سے پہلے ہی سفر کا مزہ شروع ہو جاتا ہے؟ بالکل بالکل، ایک تجربہ ہے پورا سفر۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، اور تیاری کے لحاظ سے کیا کیا چیزیں ساتھ لے جانا ضروری سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیے، کچھ بنیادی چیزیں ہیں جیسے گرم کپڑے، ظاہر ہے موسم ٹھنڈا ہو سکتا ہے، اچھے مضبوط جوتے ٹریکنگ وغیرہ کے لیے۔ ہاں، وہ تو لازمی۔ پھر پاور بینک آج کل بہت ضروری ہے، فرسٹ ایڈ کٹ، احتیاطاً کیمرہ تو ہوگا ہی، ظاہر ہے۔ تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان، ہلکا پھلکا، اور ایک اہم چیز نقد رقم، کیونکہ ہر جگہ شاید کارڈ نہ چلے۔ صحیح کہا، خاص کر اندرونی علاقوں میں۔ تو چلیں اب وادی کے اندر چلتے ہیں، وہاں دیکھنے کے لیے کیا خاص مقامات ہیں۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے عموماً؟ جی، زیادہ تر لوگ مینگورا سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ وادی کا سب سے بڑا شہر ہے، آپ کہہ لیں کہ گیٹ وے ہے۔ اچھا، تو یہ مرکز ہے؟ جی ہاں، یہاں آپ کو ہر طرح کے ہوٹل مل جائیں گے، بازار ہے، ٹرانسپورٹ کا ہب ہے، ٹور آپریٹرز بھی یہیں ہوتے ہیں۔ مطلب سہولیات کے لحاظ سے یہ اہم جگہ ہے۔ ٹھیک، یعنی شہر والی ساری رونق اور سہولیتیں۔ لیکن اگر کوئی شہر کے شور سے دور کچھ پرسکون جگہ چاہے تو پھر آگے مدین اور بحرین اچھے آپشنز ہیں۔ مدین جو ہے وہ دریا کے کنارے ہے، کافی پرسکون علاقہ ہے، اور وہاں رہائش بھی مناسب قیمت پر مل جاتی ہے۔ اچھا، اور بحرین تھوڑا آگے ہے مدین سے، وہ اپنے بازار کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے۔ وہاں ہاتھ سے بنی ہوئی شالیں، دوسری مقامی چیزیں، تحفے وغیرہ ملتے ہیں۔ اوہ، یعنی خریداری کے لیے اچھی جگہ ہے۔ جی، اور وہاں دریا کنارے بیٹھ کر چائے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ بہت سی جگہیں ہیں ایسی۔ یہ تو بہت اچھا لگا۔ تو یہ ہو گئے شہر، پھر پرسکون قصبے، بازار، لیکن جو اصل سوات کی پہچان ہے وہ بلند پہاڑ، جنگلات، وہ تجربہ کہاں ملتا ہے؟ میں نے سنا ہے کالام کو وادی کا دل کہتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ اصل میں کلام پہنچ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں سوات کی خوبصورتی میں داخل ہو گئے۔ اچھا؟ جی، وہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، شور مچاتا ہوا دریا ہے، گھنے جنگل ہیں، اور موسم بھی اکثر بہت خوشگوار رہتا ہے۔ تو اسی لیے اسے دل کہتے ہیں، شاید اسی لیے، کیونکہ یہیں سے آگے پھر اور زیادہ خوبصورت مقامات کے راستے نکلتے ہیں، جیسے مہوڈنڈ جھیل وغیرہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فطرت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ کلام سے آگے یعنی ایڈونچر ختم نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کلام سے ہی مشہور مہوڈنڈ جھیل کا راستہ جاتا ہے۔ وہ برفیلے پہاڑوں کے بالکل دامن میں ایک خوبصورت جھیل ہے، وہاں کشتی رانی بھی ہوتی ہے، اور راستے میں اوشو جنگل آتا ہے۔ کیا کمال کا جنگل ہے وہ، دیودار کے بہت اونچے درخت اور اتنی ٹھنڈی تازہ ہوا۔ زبردست۔ اور اگر کوئی زیادہ ہی ایڈونچر کا شوقین ہے، اور ایک نام جو الگ سے سننے میں آتا ہے، ملم جبہ، اس کا کیا کردار ہے سوات کی سیاحت میں؟ ہاں، ملم جبہ تھوڑا مختلف تجربہ پیش کرتا ہے۔ وہ اپنی چیئر لفٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اچھا، وہ اسکی ریزورٹ والا؟ جی بالکل، خاص طور پر سردیوں میں جب برف باری ہوتی ہے تو یہ پاکستان کا اہم اسکی ریزورٹ بن جاتا ہے۔ وہاں اب تو کافی اچھے لگژری ہوٹلز بھی بن گئے۔ تو یہ قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جدید تفریحی سہولیات کا امتزاج ہے۔ بالکل، یہ شاید ان لوگوں کے لیے زیادہ پرکشش ہے جو فطرت کے ساتھ تھوڑی آسائش اور لگژری بھی چاہتے ہیں۔ یہ تو واقعی کافی تنوع ہے۔ اچھا، رہائش کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گی؟ کیا علاقے کے حساب سے تجربہ اور خرچہ بدلتا ہے؟ جی بالکل بدلتا ہے، یہ آپ کے بجٹ اور آپ کیا چاہتے ہیں اس پر منحصر ہے۔ مینگورا میں رہنا آسان ہے،
शहर है, हर सहूलत करीब है। सही। मदीन और बहरीन, जैसा कि मैंने कहा, दरमियानी कीमत में पुरसुकून माहौल फराहम करते हैं। ठीक। कालाम और मलम जब्बा जाहिर है ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन वहाँ से जो नज़ारे मिलते हैं वो बेमिसाल हैं। तो ये फैसला करना पड़ता है कि आपको सहूलत ज़्यादा अजीज़ है, सुकून या फिर शानदार मनाजिर। और जाने के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है, गर्मियाँ या सर्दियाँ? दोनों के अपने फ़ायदे नुकसानात होंगे। दोनों के अपने रंग हैं। मई से सितंबर तक यानी गर्मियों में मौसम बहुत खुशगवार होता है, हर तरफ हरियाली होती है। ये वो स्वाद है जो हम आम तौर पर तस्वीरों में देखते हैं, क्लासिक स्वाद जिसे कहते हैं। जी। लेकिन अगर किसी को बर्फबारी देखनी है, एक बिल्कुल मुख्तलिफ सफ़ेद मंजर का तजुर्बा करना है, तो फिर दिसंबर से फरवरी का वक्त बेहतरीन है। अच्छा, यानी साल के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तजर्बात हैं। बिल्कुल। स्वाद हर मौसम में एक नया रूप पेश करता है। एक आखिरी बात जो मुझे इन मालूमात में बहुत अहम लगी वो वहाँ के मकामी लोगों के बारे में है। कहा गया है कि वो बहुत मेहमान नवाज हैं, पुरअमन हैं, खुश अखलाक हैं। ये पहलू क्यों इतना अहम है? ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि किसी भी जगह का सफ़र सिर्फ वहाँ के मनाजिर या इमारतें देखना नहीं होता। आपका तजुर्बा बहुत हद तक इस बात पर मुनहसर होता है कि वहाँ के लोग आपसे कैसे पेश आते हैं। सही कहा। और स्वाद के मामले में ये बात बार बार सामने आती है कि वहाँ के मकामी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। उनकी ये गर्म जोशी और अमन पसंदी जो है वो उस वादी की खूबसूरती को, मेरा मतलब है, चार चांद लगा देती है। यानी खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों और दरियाओं में नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों के रवैये में भी है। इसीलिए शायद वो जगह इतनी यादगार बन जाती है। ये सिर्फ पत्थर, पहाड़ और पानी की कहानी नहीं, ये वहाँ बसने वाले इंसानों की भी कहानी है। तो खुलासा ये हुआ कि स्वाद जो है वो कुदरती हुस्न, मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों और हर तरह के बजट के लिए रिहाइश के मौके का एक मुकम्मल पैकेज है। और सफ़र का मंसूबा बनाते वक्त मौसम और अपनी ज़ाती तरजीहात को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और शायद इस सारी गुफ्तगू से एक बात जो सोचने वाली निकलती है वो ये है कि सवात की असल कशिश क्या सिर्फ इसके दिल मोह लेने वाले मनाजिर हैं, या फिर उन मनाजिर और वहाँ के सादा, पुरअमन और मेहमान नवाज लोगों का जो एक खूबसूरत इम्तिजाज है, असल जादू इसमें छुपा है। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। जी। और ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद वहाँ जाकर ही उसे खुद महसूस करके ही पूरी तरह मिल सके। एक्सप्लोर विद नेमत नामी चैनल के बारे में को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर दिखा रही हैं जो पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती तक पहुंचने का एक आसान रास्ता देता है। खास तौर पर शायद उन लोगों के लिए जो खुद सफर नहीं कर सकते या वो अपने अगले ट्रिप के लिए कुछ आइडियाज ढूंढ रहे हैं, उनके लिए खिड़की जैसा काम कर सकता है। हाँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकॉन। नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।